جس کام کے بھی آپ بننا چاہتے ہیں اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے آپ کا مائنڈ سیٹ. مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ ہے آپ اپنے دل میں کیا سمجھتے ہیں کہ میرا کتنا % چانس ہے کہ میں اس منزل پر پہنچ سکتا ہوں کہ نہیں پہنچ سکتا. اور اس بات کو آپ کبھی بھی ہلکا نہ سمجھیے, اور اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے دنیا میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے. فرض کریں آپ یہ کہتے ہیں میری رکاوٹ یہ ہے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, میری رکاوٹ تو یہ ہے کہ میرے تو گھر میں کوئی اور ہے جو مجھے ٹریننگ کرنے والا بھی نہیں ہے, اچھا میری رکاوٹ تو یہ ہے کہ میں تو ذرا بیمار سے رہتا ہوں, اچھا میری رکاوٹ یہ ہے کہ میں تو ایک دیہات میں رہتا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ ایک بہت افلوئنٹ فیملی کے اندر رہتے ہیں, آپ کا ساری اسٹڈی بہت زبردست ہائی اسکولوں میں ہوئی ہے, آپ کا انوائرمنٹ پہلے سے بڑا تھا, آپ کے پیچھے بیک پہ بہت زیادہ سپورٹ موجود ہے, تو آپ کا سفر تھوڑا سا کمفرٹیبل ہوگا دوسرے کی نسبت. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے کے لیے یہ کسی ریسورس ڈیپینڈنٹ ہو. تو آپ جب بھی جس کام کے ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں, پہلے تو اپنے دل میں اس بات کا مکمل یقین کرنا چاہیے, اور یہ یقین دھوکے کے ساتھ نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے کہ ہمیں موٹیویشن اسپیکر کہتے ہیں ہاں جی یوں کر لیں ہاں جی ہو جائے گا. ایسا نہیں کر رہے, ایسا نہیں. اس کے پیچھے پورا سائنٹیفک ایویڈنس موجود ہے کہ دنیا میں سوائے نبی بننے کے آپ جو بھی بننا چاہتے ہیں وہ آپ بن سکتے ہیں. فرض کریں آپ کی عمر 70 سال ہے, آپ کہیں میں K2 پہ چڑھنا چاہتا ہوں, لوگ کہیں 70 سال کی عمر میں K2 میں, تو ایک کسی کی فرض کریں 70 سال عمر ہے, تو ایسی مثالیں موجود ہیں کہ 75 سال کی ایک خاتون K2 پہ چڑھ گئی. ایک پولیو کا پیشنٹ ہے تو اس کی ایک ٹانگ تو ایسے ایسے ہے بیچارے, وزن نہیں, تو وہ تو K2 پہ نہیں چڑھ سکتا, لیکن ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگ K2 پہ چڑھ گئے. تو دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے, یہ بات تو پہلے نمبر. لہٰذا ٹو ڈو, میں چاہتا ہوں جب آپ یہاں سے جائیں تو آپ کے ذہن میں کم از کم 1 2 3 4 تھنگس ٹو ڈو ذہن میں ہو نا. پہلی یہ ہے کہ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ رستہ میرا جتنا بھی کٹھن ہو, رستہ میرا جتنا بھی مشکل ہو, اور لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں وہاں پر نہیں پہنچ سکتا, میں پہنچ سکتا ہوں. اور جن لوگوں نے یہ ڈٹرمن کیا وہاں پہنچ جاتے ہیں. البتہ غیب کا علم ہمارے پاس نہیں ہے, ایونچویلٹیز کا ہمیں نہیں پتا. ہو سکتا ہے کہ کسی مقام پر آپ وہاں نہ بھی پہنچ سکیں, تو پھر کہیں یہ کیا بات ہوئی, جو میں نے سوچا تھا وہاں تو میں پہنچا نہیں. اس سلسلے میں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اہم بات یہ ہے کہ ہم 3 چیزوں کے رسپانسبل ہیں. ایک ہے صحیح نیت, ایک ہے صحیح راستہ, اور ایک ہے ہارڈ ورک. اور چوتھا اس کا آؤٹ کم کہ ہم رسپانسبل نہیں ہیں. اس رسپانسبلٹی کو ہمیں خالق حقیقی کے کھاتے میں ڈال دینا چاہیے. تو لہٰذا اس بات کا امکان کم ہے کہ آپ نہیں پہنچیں گے, لیکن اگر کسی ایونچویلٹی کی وجہ سے آپ نہیں بھی پہنچ سکے تو پلیز آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں. یو ول گیٹ دا سیم بینیفٹس اینڈ سیم ریوارڈس جو کہ پہنچنے والے کو ملتے ہیں. مجھے اس سلسلے میں جو سب سے زبردست بات سمجھ میں آتی ہے وہ جنگ بدر کے شہداء کی بات سمجھ میں آتی ہے. ان کے پاس ایمان کا, اسلام کا نام پہنچا, ایمان پہنچا, انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, اس نے اس کو صحیح راستے کو سمجھ کے ایکسیپٹ کیا. اس کے بعد ابھی نہ ان کے پکے مکان بنے, نہ ان کو کوئی انہوں نے مالی دیکھی, نہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا, اور وہ شہید ہو گئے. تو ہم کیا کہیں, وہ فیلئر میں چلے گئے. شہید یعنی وہ تو فیلئر میں تو نہیں گئے, وہ اس بنیاد کا پتھر بنے جس بنیاد کے پتھر پر پورا اسلام کھڑا ہوا جائے, اس کی پوری عمارت کھڑی. تو لہٰذا یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ چھوٹی موٹی ایسی ایگزامپلس کے ذریعے سے آپ نے اپنے آپ کو مس گائیڈ نہیں کرنا. پہلی تو اپنی اس بات کے اوپر محنت کیجئے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ یہ میں اچیو کر سکتا ہوں. وہ میرا ایک شعر ہے, میں عرفان کو سنا رہا تھا, ابھی ہم اکٹھے آئے بہاولپور سے, کہ جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے, جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے, جڑا ہوا ہے زمانہ میرے گمان کے ساتھ. رائٹ, جیسا آپ گمان کریں گے. اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بندہ, اللہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اور آپ کو میں اگر تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس حدیث شریف کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. وہ ایسے ہوا کہ جب اسلام ابھی پوری طرح عام نہیں ہوا تھا اور مسلمان ذرا چھپ چھپ کے رہتے تھے, تو ایک جگہ مسلمان کہیں کھڑے تھے جہاں ایک بت تھا, اور انہوں نے دیکھا کہ ایک کافر سردار اپنے گھوڑے پر وہاں آیا. تو دیکھ کر وہ مسلمان جو صحابہ تھے ذرا چھپ گئے, تو گھوڑے پر نہیں پیدل آیا, اور اس نے آ کے بت کو کہا کہ میرا سب سے اہم گھوڑا گم ہو گیا ہے, اگر میرا گھوڑا ابھی نہ آیا تو اے میرے خداوند, میں اپنے قبیلے میں جا کر تمہاری عبادت بند کروا دوں گا. یعنی دھمکی دی,
میرا گھوڑا آنا چاہیے. کہتے ابھی اس نے اپنی داڑھی سے ہاتھ نہیں پرے کیا تو جھاڑیوں میں سے گھوڑا نکل کے آ گیا. صحابہ کو بڑا جھٹکا لگا, تو انہوں نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا. آپ نے یہ فرمایا, یہ والی حدیث فرمائی کہ اللہ انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اگر آپ کا گمان ہی ہے کہ نووس کے اوپر ہی رک جانا ہے, آپ نے میں تھوڑا سا کچھ کر کے ہی رک, تو پھر آپ یہ رکے رہیں گے. تو پہلا بات یہ ہے, تھنگس ٹو ڈو, اپنے گمان کو بڑا کیجئے, اور اس گمان کے لیے ٹاک ٹو یور سیلف, آنیسٹلی بلیو کیجئے, وہ ایویڈنس اکٹھا کیجئے جس ایویڈنس کے اوپر آپ کو یقین آ جائے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. ایسی سٹوریز کو دیکھیے, ایسے لوگوں سے ملیے, ایسے انوائرمنٹ میں رہیے. اچھا, اب جب آپ یہ کر لیں, اب اگلا سٹیپ پریکٹیکلی کیا کرنا ہے. پریکٹیکلی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ الگوریتم یاد رکھیے گا کہ آپ یہ کوئی بھی کام ہو دنیا کا, نبی بننے کے علاوہ کوئی بھی کام ہے, اگر آپ یہ لوگوں نے ایویڈنس کے ساتھ ثابت کیا ہے, 1 گھنٹہ روزانہ اس کے لیے نکالیں تو 5 سال میں آپ اس کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. مثلا آپ ریلیجس اسکالر بننا چاہتے ہیں تو روزانہ 1 گھنٹہ ریلیجس ایجوکیشن کو دے دیجئے, 5 سال میں آپ ایکسپرٹ بن جائیں گے. اگر آپ باڈی بلڈنگ میں جانا چاہتے ہیں, 1 گھنٹہ جم کو دے دیجئے, 5 سال میں آپ کسی نہ کسی کمپٹیشن کے اندر شرکت کرنے کے قابل بن جائیں گے. چاہے وہ مسٹر وائی بلاک ہو, چاہے وہ مسٹر لاہور ہو, یا مطلب مس پاکستان ہو, یا کچھ بھی, تو آپ اس میں اگر اپنی کرنا شروع کر دیں گے 1 گھنٹہ. اسی طرح آپ کوئی بھی اسکل سیٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی مشینری بنانے کی کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی سافٹ ویئر, تو 1 گھنٹہ آپ اس کو دینا شروع کر دیں تو آپ 5 سال میں اس کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. اچھا, اگر 2 گھنٹے دے دیں تو آپ 2.5 سال میں بن جاتے ہیں. اگر آپ 4 گھنٹے دے دیں تو آپ 1.25 سال میں بن جاتے ہیں. رائٹ. اگر میں 50 دفعہ اپنے ہاتھ کو ہر نماز کے بعد ایسے کروں, 50 دفعہ, یعنی تو 5 دفعہ کیا تو 50 5 کتنے 250 دفعہ دن میں کروں, تو 1 ہفتے کے بعد میرے ہاتھ کی پاور اس ہاتھ کی نسبت ہو جائے گی. لہٰذا جس وقت آپ کا مائنڈ سیٹ ہو جائے, تو اب کل مائنڈ سیٹ کے سر کے اوپر تو نہیں آپ ناچ سکتے. اب آپ نے اس کے لیے وقت دینا ہے, اور وہ وقت دینا بہت, اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اور یہاں وہ پھر بات جو میں نے ابھی, عرفان میرے دوست ہیں, یہ بھی آپ جیسے کام سے ہی منسلک ہیں, تو انہوں نے مجھے ایک بات سمجھائی. ہم بھالپور سے اکٹھے آ رہے تھے کہ یہاں یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ جو خاص طور پہ ہمارے ینگ بچے ہیں, وہ یہاں اس سفر نووس سے سفر کے درمیان یہاں ان کو جب تھوڑے سے گینز ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے گینز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ ان گین کے چکر کے اندر یہ والا ٹائم جو ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کو غلط کر دیتے ہیں. یعنی میں 4 گھنٹے جس کام میں دینے چاہیے تھے وہاں نہیں دیے. آپ جس کے ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں, آپ نے اس کی ایکسپرٹیز کے لیے 4 گھنٹے دینے ہیں. اور اگر آپ کو ٹیمپریری گین مل گئے اور آپ نے اس میں سے 3 گھنٹے اس کو دینا شروع کر دیے, تو اسی کو آپ تھوڑا سا فیٹ کر لیں گے, مگر آپ یہاں نہیں پہنچ سکیں گے. تو دوسرا, یہ پہلا میں نے کام کیا بتایا کہ اپنے مائنڈ سے, اور یہ بہت ضروری ہے. تو مجھے آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ آپ میں سے کتنے لوگ یہ واقعی دل میں سمجھتے ہیں کہ میں جو بھی کام کرنے جا رہا ہوں میں اس کا ایکسپرٹ بن سکتا ہوں. میں اچھا, ہاتھ نیچے کیجیے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں میں نہیں بن سکتا؟ ویری گڈ. تو پہلی منزل تو حل ہو گئی. اچھا, اب دوسری, لیکن اس کو ایسے مربت میں نہیں کہنا. اگر آپ کے دل میں کوئی فیئر ہے, کوئی بھی انزائٹی ہے کسی قسم کا, آپ پلیز اس کو اوور کم کیجیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک آپ اتنے بڑے گھر میں رہ رہے ہیں نا, فرض کریں آپ کا اپنی بلڈنگ ہے اور یہاں آپ رہ رہے ہیں. فرض کریں آپ سڑک پہ آ گئے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. زندگی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ فرق نہیں ہے. ابھی آپ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے کئی لوگوں کو دیکھ لیں, وہ ایسے کہیں سے بھیک مانگ کے روٹی کھا رہا ہوگا, ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ صحت مند ہو سکتا ہے آپ گھر جا کے نیند کی گولیاں کھا کے اے سی میں بھی نہ سو سکیں, اور وہ فٹ پاتھ پر ایسے کر کے سو رہا ہو. تو ایکچولی ورڈلی میٹر کے اندر جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا ڈفرنس, وہ اتنا ڈفرنس ہوتا نہیں ہے, وہ صرف ہماری پرسیپشن کا ہی ڈفرنس ہوتا ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس جرنی کے دوران جب آپ یہ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں, اگر کوئی ایسا ٹائم آ جائے جو آپ کو ہارڈ ٹائم لگے اور آپ کو یہ لگے کہ یہ تو میں اچیو ہی نہیں کر رہا, تو پلیز آپ کو یاد رکھیے گا یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو کہ کسان اپنے گھر میں دانوں کی بوری پڑی ہوتی ہے اس کو لے کے کھیتوں میں پھینک دیتا ہے. کہتا ہے بیوقوف آدمی, یہ گھر میں دانوں کی بوری پڑی ہوئی ہے, اس کو آٹا پسوا کے تم 2 مہینے کھانا کھا سکتے ہو اور تم کھیت میں پھینک رہے ہو. لیکن اس کو پتا ہے کہ اس وقت کوئی بات نہیں, روٹی نہیں کھاؤں گا, مگر جب یہ دانے اگیں گے تو اس میں سے ایک ایک بالی میں سے, ایک ایک دانے میں سے جو نا 200 دانے نکلیں گے. ایک بوری کے 200 بوریاں ہونے والی ہیں. تو اس لیے وقت گزار, یہ بہت ضروری ہے کہ جو وقت آپ نے اس کو دینا ہے اس کی صحیح ڈسٹریبیوشن کی جائے. اس ڈسٹریبیوشن کے لیے کیا کرنا ہے؟ دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بغیر مینٹورز کے کر جاتے ہیں. ہمارے دوست ہیں ایک سلمان آصف صدیقی صاحب, انہوں نے بتایا ہے کہ وقت کو
ایکسپرٹ بننے کے لیے کس طریقے سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے ایکسپرٹ ہونے کا راستہ طے ہوگا. پہلی بات ہے, اس وقت میں آپ کتابوں کو وقت دیں. نمبر 2, اس وقت میں اسی موضوع پر ڈسکشن میں اپنا وقت لگائیں. نمبر 3, اس مسئلے میں جو مینٹورز ہیں, جو اس فیلڈ کے ہیں, ان کے ساتھ وقت گزاریں, اور اس میں اس فیلڈ کا جو تجربہ ہے اس تجربے میں وقت گزاریں, اور اس میں اس وقت کا جو مراقبہ ہے جس میں آپ غور و خوض کر کے کہتے ہیں اب میں کیا کروں, اب میں کیا کروں, اسپونٹینیس نہیں, روزانہ آدھا گھنٹہ لگا کے غور و خوض کرنا. یہ باتیں بڑوں نے بتائی ہیں کہ اگر آپ مائنڈ سیٹ کے بعد جس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو رہے ہیں اس کا علم حاصل کریں اور اس کی ہی ڈسکشن میں آپ انوالو ہوں. یہ ڈسکشن آج کل یوٹیوب پہ بھی ہو سکتی ہے, فورمز پہ بھی ہو سکتی ہے, مختلف حلقوں میں بھی ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے آپ ان لوگوں کو تلاش کریں جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں, اور وہ دنیا میں بہت ہیں. آپ تلاش کریں. سفر ہے شرط, مسافر نواز بہت تیرے, ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے. یہ آتش کا شعر ہے کہ آپ سفر کریں گے نا, سفر ہے شرط, مسافر نواز بہت تیرے, رستے میں آپ کو بہت سارے لوگ کھانا کھونا کھلانے والے, آؤ جی میں ساڑھے کر رات گزار لو, مل جائیں گے. اور ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے. تو یہ آپ میٹر. اور دوسری بات یہ کہ اس کا پھر آپ ایکسپیریمنٹ کریں. اس دوران کے اندر آپ جو کرنے جا رہے ہیں اس کا آپ ایکسپیریمنٹ کریں, اور اس کے بعد آخری اس کا پھر مراقبہ کریں. مراقبہ ایک بہت زبردست ٹرم ہے, اور اس کا میں آسان سا ایک ترجمہ کرتا ہوں جسے ہم کہتے ہیں سیلف ریفلیکشن. یہ کوئی ایسی کوئی روحانی تجربے کے طور پہ نہیں میں کہہ رہا. آپ بیٹھ کے سارے دن کا جائزہ لیں, جو کچھ میں نے کیا وہ ٹھیک کیا کہ میں نے نہیں کیا, ٹھیک کیا کہ میں نے نہیں کیا. تو یہ دوسرا سٹیپ ہے ایکسپرٹ بننے کا. آپ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کے بعد جب آپ کے اندر گلمسز آف ایکسپرٹنس آ جائے, اب یہ ہے کہ اب آپ نے اس کو پریکٹیکل اپلائی کیسے کرنا ہے. اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ہوں, یہ ٹرم میں نے کل ذرا زیادہ آسانی سے ہمارے دوست سے سیکھی ہے, ون مین آرمی, کہ آپ کو پتہ تو ہر چیز کا ہونا چاہیے, لیکن جب آپ اپلائی کرنے کا ٹائم آئے تو دنیا میں نالج اتنا بڑھ گیا ہے کہ اگر آپ اس کو اکیلے کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ صرف اور صرف پرسنل گین ہی حاصل کر سکتے ہیں. دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ڈیپینڈنٹ, میری انگلی آپ نے پکڑ لی تو میں چلتا رہوں گا, انگلی چھوڑ دی تو میں گر گیا. میں لکی ہوں گا کہ آپ جیسا مجھے اچھا کوئی مینٹر مل جائے تو آپ مجھے لیتی جائیں گی ساتھ. یہ لوگ بیچارے قسمت اچھی ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں. اس سے اگلی سٹیج ہے انڈیپینڈنٹ, کہ میں خود کروں گا سارا کچھ. یہ بعض اوقات تو بہت اوپر جا سکتے ہیں اور بعض اوقات دھرم سے نیچے بھی گر سکتے ہیں. آپ کو جتنی سکسیس سٹوریز نظر آ رہی ہیں نا, جو لوگوں نے ایک بندے نے سارا کچھ کام کیا تھا, وہ بہت تھوڑی سٹوریز ہیں. اکثر سٹوریز ایسی ہیں جنہوں نے پنگا لے کے اپنے آپ کو ڈراپ کیا تھا اور اپنے نقصان پہنچایا تھا. لیکن ایک تیسری کیٹیگری ہے لوگوں کی جو نہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں نہ وہ اچھا, اگر انڈیپینڈنٹ کامیاب بھی ہو جائے نا تو ان کی وکٹریز ہمیشہ پرسنل وکٹریز ہوتی ہیں, ان کے اپنے ٹاور بنتے ہیں. لیکن ایک تیسری طرح کے لوگ ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مائنڈ سیٹ کے بعد اس پروسیس میں سے اپنے آپ کو گزارنے کے بعد پھر جو آپ نے کرنا ہے وہ تیسرے درجے پہ جانا ہے. نہ تو آپ ڈیپینڈنٹ ہوں نہ آپ انڈیپینڈنٹ ہوں, آپ پازیٹیو انٹر ڈیپینڈنٹ ہوں. پازیٹیو انٹر ڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یو واٹر می, آئی واٹر یو, ایز اے ریزلٹ بوتھ آف اس گیٹ فلاورز. میں اس کو بڑی سمپل مثال دیتا ہوں. ایک انڈیپینڈنٹ جو جتنی کمپنیز یا آرگنائزیشنز یا جتنے سسٹمز یا جتنے انٹرپرینور ہیں, ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کرسی ہے, اس کرسی پر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور باقی سارے لوگ اس کرسی کو اوپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کوشش میں جو ان کی ضرورتیں ہیں وہ کرسی پہ بیٹھنے والا پوری کر رہا ہے. یہ ہے انڈیپینڈنٹ اپروچ. ان کو اتنے, ایک شعر ہے, ان کو اتنے تو پروبال مہیا کر دے یہ پکھیرو تیری آواز پہ آنے لگ جائیں. ثاقب صاحب ہیں جیسے, ظاہر ہے ان کی کرسی بڑی ہوگی اس کے اوپر کیونکہ ان کا ایکسپیرینس آپ سے زیادہ ہے, ان کا ہارڈ ورک زیادہ ہے. اس کے بعد ایک اور کرسی ہوگی, پھر اس کے اور کرسی ہوگی, اور فرض کریں آپ اسی آرگنائزیشن کا کام کریں تو آپ ایکچولی اپنے اس کی کرسی کو اوپر نہیں کر رہی, آپ پوری سٹیج کو اوپر کر رہی ہیں, اور اس سٹیج پر آپ کا بھی ایک موڑا ہے چھوٹا سا. تو جب آپ 1 انچ سٹیج کو کر رہی ہیں تو ثاقب صاحب کی کرسی بھی اوپر ہو رہی ہے بہت زیادہ, مگر 1 انچ آپ کی کرسی بھی اوپر ہو رہی ہے. اور ثاقب صاحب جتنا اوپر کر رہے ہیں تو اس سے آپ بھی اوپر ہو رہی ہیں. اس کا نام ہوتا ہے پازیٹیو انٹر ڈیپینڈنس. لہٰذا آپ
یہاں سے گزر کے یہاں اپنا وقت گزار کے اور اس کے بعد پھر آپ لائک مائنڈڈ ٹیم ڈھونڈیے جن کے ساتھ آپ مل کے پھر ایک گراریوں کی طرح جیسے فٹ ہوتے ہیں اور ایک پازیٹیو. کیونکہ آج کل چیزیں دیکھنا, ایک زمانے میں زمین بڑی پاورفل تھی نا, جس کے پاس زمین بہت زیادہ ہے وہ بہت طاقت والا ہے. پھر اس کے بعد جس کا مشینیں بہت تھیں وہ بہت طاقت والا تھا. اب آپ کو پتا ہے جس کے پاس کیا ہے وہ بہت طاقت والا ہے؟ جس کے پاس ڈیٹا ہے وہ بہت طاقت والا ہے. جس کے پاس ڈیٹا ہے وہ بہت طاقت والا ہے. اور ڈیٹا اتنا پھیلا ہوا ہے ایک دماغ اس کو نہیں سنبھال سکتا. اور ابھی جب یہ بلاک چین اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ اور یہ ساری چیزیں شروع ہوں گی تو کوئی ایک آدمی اکیلا, آپ ایکچولی پرچون کی دکان تو اکیلی کھول سکتی ہیں یا کھول سکتے ہیں, آپ دھوبی کی دکان اکیلی کھول سکتے ہیں, مگر جب آپ ہر چیز میں ڈیٹا کے ساتھ ڈیل کریں گے تو آپ کو اپنے ایٹیچیوڈ کو پازیٹیو انٹرڈیپینڈنٹ ایٹیچیوڈ کے اندر کنورٹ کرنا پڑے گا. تو میرے خیال کے اندر ہم نے آج جو ڈسکس کیا, نووس ٹو ایکسپرٹ کے جرنی کی تھیوری آپ کو بتائی کہ پہلے آپ نووس ہوتے ہیں جس میں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, پھر آپ ایڈوانس بگنر بنتے ہیں جس میں آپ رولز کو فالو کرتے ہیں لیکن رولز کو ماڈیفائی نہیں کر سکتے, پھر آپ کمپیٹنٹ بنتے ہیں, کمپیٹنٹ کے اندر آپ رول کو اکارڈنگلی ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کہاں آپ نے ہیلپ لینی ہے. نووس کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہیلپ کہاں لینی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ پروفیشن بنتے ہیں جس میں آپ مزید تجربات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو تمام چیزوں کو آؤٹ آف باکس سولوشن نکالنا آ جاتا ہے. آپ نے وہ چیز نہیں بھی سیکھی ہوتی تو آپ کو پھر بھی وہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے. یعنی آپ کو یہ بات, ایک بچے کو یہ بات نہیں سکھائی گئی کہ اگر فرض کریں چابی گم ہو جائے تو اس نے گھر سے باہر کیسے نکلنا ہے, تو وہ پھر بھی نکل آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو ایک خاص طرح کی کمپیٹنسی اور ایکسپرٹیز اس نے حاصل کر لی ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی اور میری منزل ایکچولی یہ نہیں ہے, ہمیں ماسٹر شپ میں جانا ہے, جس کا مطلب ہے ہم نے اپنے جیسے اور کلون پروڈیوس کرنے. ایک تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے, اس کے جرنی کے میں نے یہ آپ کو سمپلی 3 سٹیپس بتائے ہیں. سب سے اہم بات اپنا مائنڈ سیٹ ہے, اس کے بعد اس کے لیے اسٹریٹجی کیا بنانی ہے یہ میں نے آپ کو اس کے طریقہ کار بتائے ہیں, اور اینڈ میں نے آپ کو بتایا کہ پھر آپ نے ایک ٹیم, اور یہ ٹیم بنانا یہاں سے ہی شروع کر دیجئے. اور ٹیم بنانا ایک الگ سے ایک آرٹ ہے, تو آپ ایک ٹیم بنانا شروع کر دیجئے اور یہاں آ کے جب ڈیلیور کریں گے, اب صرف میں آخری بات بتا کے چپ ہو جاؤں گا, پھر آپ کے جو سوال ہوں گے میں جواب دوں گا.